بسم الله الرحمن الرحيم. ملك الحق المبين المتصاعد على السبيل جبارة الطاغين المتحارب الكبرياء عصاة المتمثلة المختلف بجهده ظاهر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المحسوبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إلا إلى ربك الرجعى. سن 1419 ہجری کا آخری سورج کل شام کو اور آج سن 1420 ہجری کا پہلا دن. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس دن سے ہماری فصل ادا کا آغاز ہوا اور پیغمبر اکرم نے ایک عجیب و غریب جملہ احساس کرایا اور وہ جملہ قابل ہے کہ میرے دوستوں سننے والوں کی فکر میں ہمیشہ محیط ہے. علم میرا مطلب ہے علم يقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوئی قلوب مومنین میں قتل حسین سے ایک ایسی عزت پیدا ہوگی، ایک ایسا جوش پیدا ہوگا جو قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. میرے نبی نے اس جملے میں اس بات کا اعلان کیا، بھائی یہ جملے تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں کہ قتل حسین سے جو حرارت پیدا ہوگی وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی قیامت تک. قیامت تک کی بات وہی کرے گا تو علم غیب رکھتا ہو. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ قیامت تک کی بات وہی کرے گا جو علم غیب رکھتا ہو. تو ایک طرف میرے نبی نے اپنے علم غیب کا اعلان کیا. اور عجیب بات ہے، دیکھو پیشن گوئی کا مطلب کیا ہے. اگر میں اس ممبر سے اس وقت پیشن گوئی کروں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد رات آنے والی ہے تو یہ پیشن گوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مطابق عادت ہے، یہ مطابق فطرت ہے. پیشن گوئی ہمیشہ حالات کے خلاف ہوتی ہے، واقعات کے خلاف ہوتی ہے. جو موافق مزاج ہو، موافق عادت ہو، وہ پیشن گوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اب دیکھنا کس وقت میرے نبی نے یہ پیشن گوئی فرمائی. یہ وہ زمانہ تھا، آرام سے سنتے جانا، ابتدائی اور تبدیلی گفتگو ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آنے والا مدینے میں آتا تھا اور پیغمبر اکرم کے در دولت پر سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا
تو آنے والے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ شہزادوں کی چوکھٹ پہ نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو بھی رسول کی ملاقات کو آیا وہ شہزادوں سے ملاقات ضرور کرتا تھا, شہزادوں کی چوکھٹ پر ضرور آیا کرتا تھا. تو یہ جو پیشن گوئی ہے نا, یہ حالات کو دیکھ کر نہیں ہے بھائی, بہت نازک مرحلہ فکر ہے, اور اسی نازک مرحلہ فکر پر روک کر اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا. یعنی اگر یہ ہوتا کہ حسین مستقبل میں امام بنے گا, حسین پوری کائنات کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لے گا, تو یہ حالات کو دیکھ کر پیشن گوئی ہوتی. اب یہ کیسے ممکن تھا کہ آج کا سلام کرنے والا مسلمان کل خیموں کو آگ لگا دے؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ذرا میں تمہیدی مرحلوں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت واضح ہو جائے, پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ قلوب مومنین کی گرمی ہے جو تمہیں فرش اعضا پہ کھینچ لائی. اور سنو, یہ موسم اعضا طویل ہے, یہ فصل اعضا طویل ہے. اس فصل اعضا کو ضائع نہ ہونے دینا. حسین کا نانا بڑا دیالو تھا, حسین بڑا سخی ہے, حسین کا باپ بہت بڑا سخی ہے, حسین کی ماں بہت بڑی سخیہ خاتون ہے. تو اس فصل اعضا کو ضائع نہ ہونے دینا. مانگو جو مانگنا ہے. کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کچھ مسائل ہیں. مانگو, حسین کے نانا سے مانگو, حسین کی ماں سے مانگو, حسین کے باپ سے مانگو, حسین کے بھائی سے مانگو, حسین سے مانگو. راہب آیا, سننا, راہب آیا, حسین رسول کی گود میں بیٹھے, بچہ ہے بیٹھا ہوا ہے. راہب آیا, اللہ کے رسول سب کچھ ہے, میرے پاس بیٹا نہیں ہے. اللہ کے رسول آپ ایک بیٹا دے دیں. یہ کمال کی بات ہے. جہاں سننے والوں کو لے کے آ گیا ہو. عیسائی راہب آیا, اللہ کے رسول میرے پاس سب کچھ ہے, بیٹا نہیں ہے, مجھے ایک بیٹا دے دے. ایک مرتبہ رسول نے اس راہب کی پیشانی دیکھی, ماتھا دیکھا, اور دیکھ کر کہنے لگے تیری تقریر میں بیٹا نہیں ہے. جیسے ہی زبان مطہر رسالت مآب سے یہ جملہ نکلا کہ تیری تقریر میں بیٹا نہیں ہے, گود میں بیٹھا ہوا بیٹا بولا, نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا. سن رہے ہو؟ یہ جملے تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. نبی نے ماتھا دیکھا عیسائی راہب کا, اور فرمانے لگے تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. گود کا بیٹا بولا, نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا. بڑی ذمہ داری سے روایت کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. پیغمبر نے کہا حسین اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. کہا نانا میں نے 2 بیٹے دیے, میں نے 2 بیٹے دیے. کہا حسین یہ کر کیا رہے ہو, اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. کہا نانا میں نے 3 بیٹے دیے. میں توجہ ہے, عیسائی راہب نے مانگا ڈالا تھے, بیٹے بھی لینے والے تھے. سن رہے ہو نا؟ عیسائی راہب نے مانگا تھا نانا سے, ملے نواسے سے. ہوتے بات 7 بیٹوں تک گئی. بچہ نانا کہتا رہا کہ حسین اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے, اور نواسا بیٹے دیتا رہا. 7 بیٹے دیے. رکے رہو, اب تم سوچو گے نا کہ بھائی نانا کہہ رہا ہے کہ تقدیر میں بیٹا نہیں ہے, سوچو گے نا؟ ذرا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں. اور نواسا کہہ رہا ہے میں نے 1 بیٹا دیا, 2 بیٹے دیے, تیسرا بیٹا دے دیا, چوتھا بیٹا دے دیا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو سنو, سورہ آل عمران قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے, اور اس سورے کی دوسری آیت جا کے دیکھ لینا. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی. اللہ نے تمہیں گیلی مٹی سے بنایا ہے, اور گیلی مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے تمہاری موت کا ایک وقت معین کیا ہے. قضا اجلا, موت کا ایک وقت معین کیا ہے. وہ اجل مسمى عنده, اور موت کا ایک اور بھی وقت ہے جو فقط اس کے علم میں ہے, کسی اور کے علم میں نہیں ہے. توجہ ہے ترجمے پر؟ یعنی ہر انسان کی موت کے 2 وقت ہیں. ایک وہ جو فرشتوں کو بتا دیا, ایک وہ جو فقط اس کے علم میں ہے, کسی اور کے علم میں نہیں ہے.
بہت دقیق مرحلے فکر ہے، اور اس مرحلے فکر پر رک کے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى انه، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا اور مٹی سے بنانے کے بعد تمہاری موت کا ایک وقت معین کیا. واجل مسمى عنده، اور موت کا ایک وقت اور بھی ہے جو فقط اللہ کے علم میں ہے. تو اگر 2 وقت ہوں گے موت کے تو پھر پلٹ دو، پیدائش کے بھی تو 2 ہی وقت ہوں گے نا. توجہ رکھنا. ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں، اور منزل تمہید کو بہت زیادہ طویل نہیں کروں گا، لیکن یہ بات تم تک پہنچ جائے. تو 2 وقت ہے موت کے، ایک فرشتوں کو بتا دیا، ایک اللہ کے اپنے علم میں ہے. اور اگر اب بھی نہ مانو تو کیا قرآن کی آیت بھول گئے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب. اللہ جس حکم کو چاہے مٹا دے اور اس کی جگہ دوسرا حکم رکھ دے. عندہ علم الکتاب، اصل کتاب تو اس کے بعد ہے. تو اللہ مٹاتا بھی ہے لکھتا بھی ہے. بھائی توجہ ہے، مٹاتا بھی ہے لکھتا بھی ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک تو یہی تو مجھے لانا تھا آج کے مرحلے سے تک کہ 2 علم ہے. ایک جو بتلا دیا اور دوسرا جب مٹایا پھر بتایا. سنتے جانا. ابھی تو میں روک رہا ہوں نا تمہید میں، اور یہ تمہید کام آ جائے گی کسی مرحلے پر. اگر میرے سننے والے میرے ساتھ چلے تو 2 علم آ کے 2، ایک وہ جو اسے لوہے محفوظ میں لکھ دیا، اور پھر اسے مٹا کر دوسرا لکھ دیا، یہ دوسرا علم. تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ نبیوں کو جو علم دیتا ہے تو علم حتمی ہے یا علم مشروط ہے؟ توجہ رہے. دیکھو 2 قسم کے علم ہو گئے اللہ کے. ایک حتمی علم ہے، اس وقت تو مرنا ہی ہے جو حتمی علم ہے، اور اس وقت چل جانا ہے جو مشروط علم ہے. تو پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا؟ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اس ممبر سے آج سے کوئی 12-13 سال قبل میں نے اس واقعے کو دہرایا تھا، پیش کیا تھا تمہارے سامنے. آج دہرا رہا ہوں اسے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے منسوب ہے. ایک لکڑہارا اپنے سر پر لکڑی کا گٹھا لیے ہوئے جا رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام کی نگاہ پڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ آج رات تک مر جائے گا، اگر خدا نے چاہا تو یہ آج رات تک مر جائے گا. اب وہ لوگ جنہوں نے اس جملے کو سنا، نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ اگر خدا نے چاہا تو یہ آج رات مر جائے گا، وہ اس سراغ میں لگ گئے کہ دیکھیں مرتا ہے یا نہیں. یہ ہے ایمان بالنبوت. بھائی جب نبی نے کہہ دیا کہ اگر خدا نے چاہا تو یہ مر جائے گا تو مان لو. اب ضرورت کیا ہے کہ سراغ میں لگ جائے، لیکن لگے اور دیکھا تو وہ مرا نہیں. جب مرا نہیں صبح کو آئے، یا نبی اللہ وہ لکڑہارا جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو یہ مر جائے گا وہ تو زندہ ہے. کہا بلاؤ اس لکڑہارے کو. نبی نے کہا لکڑہارا آیا. کہا کہ تو نے جو سر پہ گٹھا اٹھایا ہوا تھا وہ گٹھا کہاں ہے؟ کہا کہ یا نبی اللہ میں نے ابھی اسے کھولا نہیں. کہا میرے سامنے کھول. اسے کھولا. بس تاریخ انبیاء کا واقعہ ہے، اس میں سے ایک ناک سرتا ہوا نکلا اور چلا گیا. ٹھیک سن لیا تم نے واقعے کو؟ سن لیا. بھائی عجیب بات ہے، نبی نے پوچھا کہ اے شخص تو جب اپنے گھر واپس آیا تھا تو تو نے اس وقت سے لے کے اب تک کوئی کام کیا، کوئی نیا کام؟ کہا کہ یا نبی اللہ ایک نیا کام کیا تھا، ایک غریب آ گیا اسے صدقہ دے دیا. سنتے جاؤ. ایک غریب آ گیا تھا اسے صدقہ دے دیا. کہا صدقے نے بڑا ٹال دی، صدقے نے موت ٹال دی. بھائی چند روپیے دے دیے، موت ٹل گئی ہے. توجہ رہے. پر یہ وہ موت ہے جو ٹل جاتی ہے، لیکن جب آخری وقت آ گیا حتمی، یہ ہے علم مشروع شرط کے ساتھ، تو وہ ٹل سکتی ہے. اور جو آخری وقت ہو حتمی وہ ٹلتا نہیں. ٹھیک. اللہ اپنے محبوب بندوں کو علم حتمی بھی دیتا ہے
علم مشروط بھی دیتا ہے. چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والے کہیں پہنچ جائیں, اور وہی پہنچانا مقصود ہے, وہی پہنچانا مقصود ہے. میں پھر سننا نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں, اللہ کبھی حتمی علم دیتا ہے کہ یقیناً ہوگا, کبھی مشروط علم دیتا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا, اگر اللہ نے کہا نہ چاہا تو نہیں ہوگا. اب کیسے پتا چلے کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ علم حتمی ہے یا علم مشروط ہے؟ تو نبی کے جملے کو دیکھ لو, اگر انشاءاللہ سے کہے تو مشروط ہے, چاہے ہو چاہے نہ ہو. چلتے رہو میرے ساتھ چلتے رہو. اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا فتح عمومی سے بلند بات حجیہ کر دوں اور پھر آگے جاؤں. اگر نبی نے کوئی جملہ کہا تو ہم کیسے معلوم کریں کہ حتمی بات ہے یا شرطیہ بات ہے؟ تو اگر انشاءاللہ سے کہے تو شرطیہ ہے, شاید ہو شاید نہ ہو. اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا, تو اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اور اگر اس نے کہا کہ نہیں یہ ہو کے رہے گا, یہ ہو کے رہے گا, تو پھر یہ علم حتمی ہے. بھائی توجہ ہے, ذرا شیرہ کی دعوت میں میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو میری مدد کرے گا انشاءاللہ خلافت دوں گا, نہیں حتمی دوں گا. حتمی دوں گا. پہنچ رہی ہے بات میرے بتا سننے والوں کو. حتمی دوں گا. بھائی توجہ رہے, جو میری مدد کرے گا اسے میں خلافت دوں گا, انشاءاللہ دوں گا نہیں. یعنی خلافت مدد کرنے والے کی حتمی ہے. جاؤ اٹھا کے جتنی کتابیں ملے حدیث کی, مسلمان علماء کی لکھی ہوئی کتابیں, جتنی ملے ان سب میں دیکھ لینا. میرے پاس نبی نے فرمایا میرے پاس میرے 12 خلیفہ ہوں گے, انشاءاللہ نہیں ہے. عجیب بات انشاءاللہ نہیں. عجیب بات ہے. میں جو میری مدد کرے گا اسے خلافت دوں گا, انشاءاللہ نہیں ہے. میرے پاس 12 امام ہوں گے, 12 خلیفہ ہوں گے. جہاں دیکھو بخاری شریف میں لکھو, صحیح مسلم شریف میں لکھو, روایت ہے یعنی کنز العمال میں لکھو, ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور معروف کتاب. میرے پاس 12 خلیفہ ہوں گے, انشاءاللہ ہوں گے نہیں. 12 خلفاء کا آنا حتمی ہے. مہدی ظہور کرے گا, انشاءاللہ نہیں. ظہور مہدی حتمی ہے. عیسیٰ نازل ہوں گے, انشاءاللہ نہیں. نزول عیسیٰ حتمی ہے. اور اب میرے نبی نے آواز دی, کل میں یقیناً خیبر میں عالم دوں گا, انشاءاللہ نہیں. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے بھائی. اب جملہ آ گیا ہے تو جملہ سنتے جاؤ. اب رکنا نہیں ہے, مجھے پھر اس کے واقعے کی طرف واپس جانا ہے. میں کل عالم عطا کروں گا, کل میں عالم عطا کروں, انشاءاللہ نہیں. کل میں عالم عطا کروں گا. تو عالم کا ملنا حتمی ہے. اب ساری دنیا بھی زور لگا لے تو یہ عالم علی کے علاوہ کسی نجس ہاتھ میں نہیں جا سکتا. سننا بھائی, سنتے جاؤ. انشاءاللہ نہیں ہے. رائے قدم رجلن کرارن, کل میں عالم عطا کروں گا. تو اب میں نے کبھی کوئی آیت پڑھی تھی, لیکن استدلال لیتے جاؤ. استدلال قیامت تک استدلال کو یاد رکھنا. میں عطا کروں گا ہے نا آیت, انا آتیناک الکوثر, ہم نے کوثر عطا کر دیا.
ہم نے کوثر دیا نہیں ہے، عطا کر دیا، عطا کر دیا، عطا ہم نے کوثر عطا کیا، توجہ ہے۔ اچھا وہاں کیا کیا سورہ وضحا میں بولا سوفا یعطیک ربک فترضی، حبیب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، عطا عطا دیا نہیں۔ اچھا تو میں نے بڑا فرق بتایا ہے مختلف تقریروں میں، اور آج ایک فرق بتا کے پھر آگے بڑھوں گا۔ یہ فرق دیتے جانا مجھ سے بھائی، عجیب بات یہ کہ عطا دے دیا، عطا عطا کر دیا، فرق کیا ہے؟ پروردگار سلیمان نے دعا مانگی، پروردگار مجھے ایسی حکومت دے دے، مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ جواب جانتے ہو کیا ہے قرآن میں؟ کمال کی بات ہے، ربی حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسی حکومت دے دے، ایسا ملک دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ جواب آیا قرآن میں، ھذا عطاؤنا فامنون، اور ہم سے بغیر حساب سلیمان ہمیں تمہیں حکومت دے دی، چاہے رکھو چاہے بانٹو، ہم نے حکومت دے دی، چاہے رکھو چاہے بانٹو، اب یہ تمہاری ملکیت ہے، ہم پوچھیں گے نہیں، تو عطا پانے والے کی ملکیت بن جائے۔ توجہ رہے، توجہ، عطا عطا پانے والے کی ملکیت بن جائے۔ اسی لیے کل تک رسول نے عالم عطا نہیں کیا تھا، دیا تھا، واپس لیا۔ اسی لیے کل تک رسول نے عالم عطا نہیں کیا تھا، دیا، واپس لیا، اور اب جس کے ہاتھ میں جا رہا ہے اسے عطا ہو رہا ہے۔ اب عالم ہے علی کی ملکیت، اب قیامت تک علی والوں کے گھروں پر لہراتا نظر آئے گا۔ سن رہے ہو نا؟ بھائی عجیب 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 مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ میرے نبی نے ماتھا دیکھ کے کہا، ماتھا دیکھ کے کہا کئی تفریح میں بیٹے نہیں ہیں، اور وہ جو گود میں بیٹھا ہوا ہے نواسا کہہ رہا ایک بیٹا دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، چوتھا دیا، پانچواں دیا، یہی ہے نا، یہی ہے۔ تو تم نے دیکھا کہ نبی کہہ رہا نہیں ہے، نواسا کہہ رہا کہ میں نے دے دیا، یہ ہوا کیا؟ تو نبی کہہ رہا تھا تفسیر مشروط سے، نواسا کہہ رہا تھا علم حدیث سے۔ پہنچ گئی بات؟ اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا میں، اس مرحلے کو اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا۔ نبی نے آواز دی علم مشروط سے، حسین بولا علم حتمی سے۔ بھائی توجہ رہے، توجہ رہے۔ حسین نے علم حتمی سے جواب دیا کہ اگر یہ مانگے گا میرے نانا سے مانگے گا، جب نانا انکار کرے گا تو پھر میں وسیلہ بن کے اسے دے دوں گا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب تھا اس کی تقدیر میں شرطیاں گئی تو آپ ہی دے لیتے، کہا نہیں، اپنی گود میں حسین کے لیے خدیر بنا رہا ہوں۔ پہنچ رہی ہے نا، پہنچ رہی ہے باتیں؟ اچھا بھائی سننا خدا کی قسم سننا۔ اچھا تو 7 بیٹے دیے، 7 بیٹے دے دیے نا، 1 دیا، 2 دیے، 3 دیے، چوتھا دیا، 5واں دیا، 6واں دیا، 7واں دیا، کہا بیٹے بس۔ اب دیکھو یہ علم حقیقی کی بات آ گئی، پیغمبر نے کہا بیٹے بس۔ عیسائی راہب نے حسین کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا، چھوٹا سا بچہ ہے نا گود میں رسول کی بیٹھا ہے، کہنے لگا آپ کسی دن میرے گھر رحمت فرمائیے گا۔ عجیب جملہ ہے تاریخ کا، آپ کسی دن میرے گھر رحمت فرمائیے گا۔ دیکھو ابھی تو وعدہ ہے نا، ابھی وعدہ ہے کہ تجھے 7 بیٹے دیے، ابھی دیے تو نہیں نا، وعدہ ہے۔ لیکن عیسائی تھا، چہرہ دیکھ کے پہچان گیا،
عیسائی تھا, چہرہ دیکھ کے پہچان گیا. ہم ہوتے تو شاید معجزہ دیکھ کے بھی نہ پہچانتے. فرزند رسول, آپ کسی دن میرے گھر آئیے گا. بچے نے نانا کی گود سے آواز دی کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تیرے گھر آؤں گا. نبی گزر گئے, سیدہ گزر گئی. دیکھو یہ ہماری فصل عطا ہے, ٹھیک ہے نا. علی اس دنیا سے گئے, حسن بھی گئے, کربلا ہو گئی, اور اب قیدیوں کا لٹا ہوا قافلہ چلا. تمہارے سننے کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں. قیدیوں کا لٹا ہوا قافلہ چلا. چلتے چلتے ایک عیسائی کے دیر کے قریب یہ قافلہ پہنچا. فوج یزید نے بیویوں کو دیر کی چھاؤں میں بیٹھنے کی اجازت دے دی. بیویاں بیمار امام کے ساتھ چھاؤں میں بیٹھ گئی, اور وہ نیزے جن کی انیوں پر سر بندھے ہوئے تھے انہیں دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا. سنتے جاؤ, خدا کے سنتے جاؤ. سورج ڈوبا, بیویوں نے نمازیں پڑھی, بیمار نے نمازیں پڑھی. آدھی رات کے قریب دیکھو پورا سناٹا ہے, قیدیوں کے مجمع میں پورا سناٹا ہے. بیمار سجدہ شکر میں ہے, بیویاں سسکیاں لے رہی ہیں, کوئی آواز نہیں ہے. راوی کہتا ہے کہ اس لٹے ہوئے قافلے کے جو قیدی بیٹھے تھے نا, ان میں سے صرف ایک آواز بلند تھی, کسی بچی کی آواز, واہ بتا واہ حسینا. واہ بتا واہ بتا واہ حسینا, میرا بابا میرا حسین. بس یہ آواز بلند تھی. سننا سننا, تمہیں کہیں لے جانا چاہتا ہوں. میرا بابا میرا حسین. وہ جو عیسائی تھا نا راہب اپنے دیر کے اندر, وہ سو رہا تھا. اس کی زوجہ نے اسے اٹھایا اور کہا سن, باہر جو قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی حسین کا نام لے کر رو رہا ہے. ان میں سے یہ جو قیدی بیٹھے ہیں نا دیر کے باہر, ان میں سے کوئی حسین کا نام لے کر رو رہا ہے. تو جیسے وہ واہ حسینہ کہتا ہے میرے دل میں خلجان پیدا ہوتا ہے. بھائی سننا, اجرکم اللہ, میرے دل میں ایک خلجان پیدا ہوتا ہے. حسین تو وہ ہے جو مجھے 7 بیٹوں کا دینے والا ہے. تو یہ جو بچی رو رہی ہے نا حسین کا نام لے کر, مجھے پریشانی ہو رہی ہے, مجھے ہال ہو رہا ہے, کہیں میرے حسین کو کچھ نہ ہو جائے. تو تم جاؤ اور انہیں منع کر کے آؤ کہ جس کا جی چاہے نام لے مگر میرے حسین کا نام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. راہب باہر آیا, اور باہر آنے کے بعد شہزادی زینب کے پاس آیا اور کہا بی بی ٹھیک ہے, تم دیر کے کنارے پہ ہو اور مجھے تمہارے رونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن تمہارے بچوں میں سے کوئی بچہ حسین کا نام لے کے رو رہا ہے, اور حسین کا ہم پریشان ہیں. یہ جو 7 بیٹے جوان ہیں میرے پاس, یہ حسین کے لیے ہوئے ہیں. تو دیکھو حسین کا نام لے کے فریہ نہ کرو. کہا راہب کیا, اب یہ بچی حسین کا نام لے کے نہیں ہوئی. تم کتنے خوش قسمت ہو کہ حسین کا نام لے کے رو رہے ہو. تم خوش قسمت ہو نا, تم خوش قسمت ہو نا, حسین کا نام لے کے رو رہے ہو. اچھا تو اب یہ بچی حسین کا نام لے کے نہیں روئے گی, وعدہ کر لیا شہزادی زینب نے. راہب واپس چلا,
راہب دیر میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ کہیں سے آواز آئی، راہب میرا سلام قبول کر، راہب میرا سلام قبول کر۔ اب جو راہب نے مڑ کے دیکھا وہ چہرے سے نور آتے ہیں۔ ایک چہرے سے نور آتے ہیں۔ راہب نے اس چہرے کو سلام کیا اور دوڑتا ہوا آیا خولی کے پاس۔ میں نے بڑی زحمت دی، دوڑتا ہوا آیا خولی کے پاس، کہا کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دے۔ بھائی سنو گے نا جملہ، کچھ دیر کے لیے یہ سر دے دے۔ کہا نہیں، میں نے تو عہد کیا ہے کہ میں یزید کے سامنے اسے کھولوں گا، یزید کے سامنے کھولوں گا تاکہ مجھے یزید سے انعام ملے۔ کہا کتنے انعام کی توقع ہے؟ کہا 10,000 درہم۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے کر رہا ہوں۔ راہب گیا دوڑتا ہوا 10,000 درہم کی پوٹلی لایا اور کہا یہ 10,000 درہم دے دے، کچھ دیر کے لیے یہ سر دے دے۔ خولی نے سر کھولا، کچھ دیر کے لیے راہب کے ہاتھ میں دے دیا۔ راہب اس سر کو لیے ہوئے آیا، اپنی عبادت گاہ میں آیا، اس حجرے میں آیا جہاں اس کا مسلح تھا، اس نے مسلح کے اوپر سر کو رکھا۔ کہا اتنا تو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے کوئی محبوب ہیں، لیکن کچھ بتلا تو دیں کہ آپ ہیں کون؟ سر سے آواز آئی کہ راہب تو نے مجھے نہیں پہچانا اور تو پہچان بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تو نے پہلی بار دیکھا تھا تو میں اپنے نانا کی گود میں اجرکم اللہ۔ میں نے واقعہ اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی، اب میں پورا واقعہ کیا بیان کروں، لیکن جملے سنتے جاؤ۔ ابھی راہب اس سر سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ہاتھی میں غیبی نے آواز دی، راہب آنکھوں کو جھکا لے، ہوا آ رہی ہے، سارا آ رہی ہے، مریم آ رہی۔ راہب آنکھوں کو جھکا کے بیٹھ گیا، دو زانو بیٹھ گیا، ہوا آ رہی ہے، سارا آ رہی ہے، حاجر آ رہی ہے، مریم آئی، دو زانو سر کو جھکا کے بیٹھ گیا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، راہب آنکھوں کو بند کر لے اور کھڑا ہو جا، ارے حسین کی ماں فاطمہ دے۔ سن لیا نا، سن لیا تم نے، بھائی یہی لانا تھا۔ تم خوش قسمت ہو کہ آج طاقتیں تمہیں رونے کی اجازت دیتی ہیں، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ماتم کی اجازت ہے، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں حسین کا نام لینے کی اجازت ہے۔ وہ بچی جو اپنے باپ کا نام لے کر رو نہیں سکتی تھی، اس بچی کو اگر نگاہ میں رکھو تو بہت خوش قسمت ہو۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے، اتنے مصائب، اتنے شدائد، اتنی پریشانیاں، بھوک، پیاس، بھائی حسین بھی وہی کرتے جو ساری دنیا نے کیا تو شاید یہ مسائل سامنے نہ آتے۔ بھائی ساری دنیا نے کیا کیا؟ ساری دنیا نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ بھائی یہی تو ہے نا، ساری دنیا نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دی، حسین بھی وہی کر لیتے حسین بھی وہی، تو نہ مصائب ہوتے، نہ شدائد ہوتے، نہ پریشانیاں ہوتی، نہ مصیبتیں ہوتی، نہ بھوک ہوتی، نہ پیاس ہوتی۔ تو اتنا طے ہو گیا کہ جو ساری دنیا نے کیا وہ میرے حسین نے نہیں کیا، اور جو میرے حسین نے کیا وہ ساری دنیا نے نہیں کیا۔ تو آج جو دین ہے اسے اکیلے میرے حسین نے بتایا۔ دیکھو بہت نازک مرحلہ فکر ہے، یہ نازک مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ آج جو دین ہے، آج جو کلمہ ہے، آج جو قرآن ہے، آج جو اسلام کا نام ہے وہ اکیلے حسین کے دم سے ہے۔ تو یہی میں روکنا چاہوں گا اپنے سارے سننے والوں کو کہ ساری دنیا یزید کی بیعت کر لے، حسین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ حسین ہے قرآن کریم اور یزید ہے انسانی معاشرہ قرآن کی پیروی کر سکتا ہے، قرآن معاشرے کی پیروی نہیں کر سکتا۔ ہم اس مرحلے پر اپنے موضوع سے متصل ہوئے، عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم۔ میں نے
इस मौजू को आगे बढ़ाने के लिए सूरह अलग की पहली वही है, पहली वही पैगंबर अकरम पर गार हिरा में जो पहली वही नाजिल हुई थी 5 आयतें थी, और मैंने सरनामे कलाम में उस सूरह की 7 आयतें 5 पहली वही की और तो उसके बाद की अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में हदिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, तुम्हारे रब ने इंसान को जमे हुए खून से खल्क़ किया। हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क़ किया। भाई बड़ा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, पहली वही है, पहली वही है ना पहली वही। हुक्म क्या है? पढ़ो अपने रब के नाम से। मेरा मोहम्मद मुड़ के नहीं पूछता कि ये रब है तो, मेरा नबी मुड़ के नहीं पूछता। भाई अगर आप मुझसे पहली मर्तबा बात करें और कहें पढ़ो अपने रब के नाम से, तो मैं पूछूंगा मुड़ के कि मेरा रब है तो? भाई रब तो बतला दो। रसूल तो पहली वही में कहा गया अपने रब के नाम से पढ़ो, और रसूल ने मुड़ के नहीं पूछा ये है तो, यानी रसूल आने से पहले रब को मानता भी था, जानता भी था। पहुंच जाइए बात। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से खल्क़ किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, हबीब पढ़ो तुम्हारा रब बहुत करीब है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान, तशरीह करूंगा मैं, आगे तशरीह करूंगा कि तुम्हारे मुआशरे की बुनियादें क्या हैं, और जाहिर है तुम्हारे शहर के मुआशरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इस ग्लोबल विलेज पे जो मुआशरा पाया जाता है, इस पूरी जमीन पे जो मुआशरा पाया जाता है, उस मुआशरे की बात कर रहा हूँ। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को सब कुछ सिखला दिया जो इंसान नहीं जानता था। अल्लाह इन्नल इंसान लयतग़ा, अजीब बात है, देखो कुरान है, अजीब बात है। इंसान बड़ी सरकशी करने वाली मखलूक है, इंसान बड़ी सरकशी करता है। अन राहु इस्तग़ना, जब वो महसूस करता है कि हम मुस्तग़नी हो गए, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहे, तो सरकशी पे आमादा हो जाता है। भाई अजीब बात है, इंसान सरकश उस वक्त बनता है जब महसूस करे कि हम तो गनी हो गए। तो गनी होना कोई अच्छी बात नहीं है। बात करेंगे गनी हो जाना, मुस्तग़नी हो जाना, बेनियाज हो जाना, हाजतमंद न रहना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद आवाज़, कितने ही गनी हो जाओ, कितने ही बेनियाज हो जाओ, कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न बन जाओ, इन्ना एला रब्बिका रुजा, तुम्हें वापस तो रब ही की बारगाह में जाना है ना। रुके रहो, इसलिए कि अब तो दामने वक्त में ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन याद रोकूंगा सुनने वालों को। भाई इन आयात में इंसान के सफर पे गुफ्तगू की, इंसान की जिंदगी, ये तमीद है जो सवाल कर रहा हूँ और जिनसे काम लेना है आगे की तकरीरों में। इंसान की जिंदगी मुसलसल तगोदाव है, इंसान की जिंदगी मुसलसल तगोताज है, इंसान की जिंदगी मुसलसल सफर में है। तुम समझोगे मेरी बात को, अभी समझोगे। देखो, अगर इंसान सफर न कर रहा होता तो जो बच्चा जितना बड़ा पैदा हुआ था वो बरसात भी उतना ही बड़ा रहता। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। तो इंसान मुसलसल सफर में है। तुम बैठे हुए हो मगर सफर कर रहे हो। सोचा ना कि भाई ये बैठे हुए सफर कैसे? अच्छा तो बताओ सफर के मानी क्या होते हैं? सफर के मानी हालत बदल जाए। भाई आज इस जमीन पे थे, कल उस जमीन पे हैं, हालत बदल गई। भाई यही है ना सफर। अच्छा आज मिट्टी पे बैठे हुए थे, कल प्लेन में बैठे हुए, हालत बदल गई। इसी का नाम है सफर। सफर के मानी हालत बदल जाए। तो तुम इस वक्त बैठे हुए हो मगर सफर कर रहे हो, इसलिए कि जब आए थे तो वो सवाब तुम्हारे पास था जो मजलिस के बाद मिलेगा। ठीक है, वो सब अजीब बात। सुनते जाओ। इस जगह सिलसिला फिक्र मुअय्यन है और उसी सिलसिला फिक्र तक बात को जाके रोक देना है। अजीब मरहला कि हर इंसान सफर में। तुम समझते हो एक जगह से दूसरी जगह चला जाना ये सफर है,
لیکن جب قرآن کی تاریخیں اٹھا کے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو جانا یہ بھی سفر ہے. تو ہر انسان مسلسل سفر میں ہے. ہر انسان مسلسل سفر میں ہے. زمانے میں بھی سفر کر رہا ہے, زمین پہ بھی سفر کر رہا ہے. اور اب عالمی معاشرے نے آواز دی ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. خدا کی قسم یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو عالمی معاشرہ, آج گلوبل ولیج کا معاشرہ ہے نا, پوری دنیا کا معاشرہ, کس طریقے سے قرآن مجید نے اس کے قول کو نقل کیا ہے. ما ہی الا حیاتنا الدنیا. یہ بڑی بڑی طاقتوں والے, یہ بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا, میاں کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی حیات بعد الموت نہیں ہے, کوئی برزخ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ما ہی الا حیاتنا الدنیا, بس یہی دنیا کی زندگی ہے, بس یہی دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا, مرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں. مرنا جینا آنا جانا جو کچھ بھی ہے اسی دنیا میں. وما یہلکنا الا الدہر. اور ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے, زمانہ گزرتا جاتا ہے, ہم ہلاک ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ہے عالمی معاشرے کا فلسفہ کہ حیات بعد الموت کچھ نہیں, برزخ کچھ نہیں, حشر کچھ نہیں, قبر کے سوال و جواب کچھ نہیں. جو ہے وہی دنیا میں, جو ہے وہ اس دنیا میں, یہی آئے, پیدا ہوئے, رہے, مر گئے, پھر کوئی اور آ جائے گا ہماری جگہ پر. یہ ہے عالمی معاشرے کا فلسفہ. اور اب قرآن نے آواز دی اقرأ باسم ربک الذی خلق, اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق. دیکھو تم سفر کر رہے ہو نا, رکے رہنا, لیکن یہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور اب دامن وقت سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. تم سفر کر رہے ہو نا, اگر سفر کر رہے ہو تو سفر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک وہ مقام ہو جہاں سے چلے اور دوسرا وہ مقام ہو جہاں پہ جائے. جہاں سے چلے وہ ہے آغاز, جہاں تک جائے وہ ہے اختتام سفر, انجام سفر. عالمی معاشرے نے کہا کوئی آغاز نہیں, کوئی اختتام نہیں. اور اب قرآن نے آواز دی خلق الانسان من علق, ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. آغاز. رکے رہو کہیں جاؤں گا لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. خلق الانسان من علق, ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ ہے انسان کا آغاز. ان الی ربک الرجع, کچھ بھی کرو دنیا میں جھک مار کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ ہے تمہارا انجام. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج توحیدوں کو ختم کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ کھل کے بات ہوگی. موضوعات کے اوپر زیادہ وضاحت کے ساتھ کچھ گفتگو کروں گا لیکن روک رہا ہوں اس مرحلے پر. دیکھو بھائی سننا, ما ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ ہماری دنیا کی زندگی, بس یہی ہے عالمی معاشرے کا فلسفہ. یہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے. نموت و نحیا, پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمارا مارنے والا اللہ کوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ زمانہ ہے, زمانہ گزرتا رہتا ہے, ہم مر جاتے ہیں. یہ ہے عالمی معاشرے کا فلسفہ. اور اب قرآن حکیم کا فلسفہ خلق الانسان من علق, اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. توجہ رہے, جمے ہوئے خون سے, یہ جو پیدا ہوا ہے نا یہ جمے ہوئے خون سے. اور جانا کہاں ہے؟ ان الی ربک الرجع, تمہیں پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. بھائی طے ہو گئی نا بات. اب عجیب بات ہے بھائی, سننا خدا کی قسم. اور اس مرحلے پر کچھ جملے ہدیہ کروں گا اور آج کی حد تک اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. یہ جمے ہوئے خون سے بننے والا, یہ جاہل بھی آیا, کمزور بھی آیا. رکنا اس مرحلے پر. اور میں 2 آیتیں ہدیہ کروں گا اپنے سننے والوں کو, اور میں نے بار بار ہدیہ کیا ہے لیکن آج ذرا استدلال دیکھنا. یہ جمے ہوئے خون سے بننے والا انسان, جمے ہوئے خون سے, جاہل بھی آیا, کمزور بھی آیا. سناؤ آیت, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. جاہل ہے, پھر آنکھیں دی, کان دیے, دل دیے تاکہ علم حاصل کرو, اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو. جاہل ہے, جمے ہوئے خون سے آئے ہو نا, جاہل ہے. توجہ رہے, جمے ہوئے خون سے آئے ہو, اس کے جاہل ہے. اور پھر اسی قرآن نے آواز دی خلق الانسان ضعیفا, یہ بڑا کمزور ہے, یہ انسان بڑا کمزور ہے. پیدا ہوا, چوٹے نے کاٹ لیا, وہ ہٹا نہیں سکتا چوٹی کو, پیدا ہوا ہے, ماں ہٹائے, باپ ہٹائے, ٹھیک ہے, سن لیا. تو جو کمزور پیدا ہوا تھا وہ اتنا مضبوط بن گیا
کہ اس نے اپنی خلائی گاڑی چاند سے اتار دی. بس میرے دوستو خدا کی قسم رکنا، جو کمزوری سے چلا تھا، کہاں سے چلا تھا؟ کمزوری سے چلا تھا، اس نے اپنی خلائی گاڑی چاند سے اتار دی. اس کے سیارے مریخ کے پیچھے پہنچ گئے اور وہاں کے سیاروں کی تصویریں لے کر دنیا میں بھیج رہے. کمزور تھا کہاں پہنچا؟ کمزور تھا کہاں پہنچا؟ اور جو جاہل تھا آغاز کی حالت ایٹم بم بنا لیے، اس نے میزائل بنا لیے، اس نے زمین و آسمان کی سرحدیں کھینچ لی، اس نے یونیورسٹیاں بنا دی، اس نے کتابیں لکھی، اس نے علم کو فروغ دیا. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم، اسی مرحلے کے لیے اپنے سارے سننے والوں کو زحمت دی تھی اور اس مرحلے پر بات کو روک رہا ہوں. اب دامن وقت میں مجھے نہیں ہے، میں ہوں یا تو چلے ہو جہالت سے کتنا علم لے لیا اور چلے ہو کمزوری سے کتنے طاقتور بن گئے. ایک لمحے میں دنیا کے جس ملک سے چاہو بات کر لو، یہ تمہاری طاقت ہے. ایک لمحے میں دنیا کے جس ملک سے چاہو بات کر لو، تمہاری قوت ہے، تمہارا علم ہے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا تھا. کہاں کی تصویر ہے؟ تم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہ طاقت بھی ہے، یہ علم بھی ہے. تو چلے تھے کمزوری سے کتنے طاقتور ہو گئے اور چلے تھے جہالت سے کتنے عالم ہو گئے. تو جو آغاز میں جاہل تھا وہ اب کتنا عالم ہے، اور جو آغاز میں کمزور تھا وہ اب کتنا طاقتور ہے. تم نے دیکھ لیا نا انسانی معاشرہ. تو اب جسے اللہ نے آغاز ہی میں عالم بنایا ہو، پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تو پہنچ گئی. بھائی تم چلے تھے جہالت سے کتنے عالم بن گئے. تو جو آغاز سے عالم ہو کتنا بڑا عالم ہوگا. تم چلے تھے کمزوری سے کتنے طاقتور بن گئے. تو جو آغاز ہی سے طاقت لے کے چلا ہو کتنا طاقتور ہوگا. اب تم پوچھو گے نا مجھ سے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ آغاز میں طاقت. ارے آغاز میں اگر علم نہ ہوتا تو ہتھیلیوں پہ آ کر قرآن میں پڑھتا. کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے. ابھی اپنے سننے والوں تک دوسری دلیل بھی پیش کروں گا. آغاز میں طاقت پوچھو گے نا کہ آغاز میں طاقت کہاں سے آ گئی. آغاز کا علم تو سمجھ میں آ جائے. اگر آغاز میں علم نہ ہوتا، اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو نبی کی ہتھیلیوں پہ آ کر، نبی کے ہاتھوں پر آ کر سورہ مومنون کی تلاوت نہ کرتا. یعنی عجیب کمال ہو گیا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. جب علی 13 برس کے ہو جائیں گے، جب غار حرا میں پہلی وحی آئے گی اور اس کے برسوں کے بعد سورہ مومنون آئے گا. ابھی سورہ مومنون ہے لوح محفوظ میں. علی میرے محمد کے ہاتھوں پہ آئے، میرے محمد نے صورت دیکھی. کیا کمال کی بات ہے. تاریخ نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے. بس سنو گے تاریخ نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ 3 دن تک پیدا ہونے کے بعد علی نے خانہ کعبہ کی چہار دیواری کے اندر آنکھیں نہیں کھولی. ایک مرتبہ نبی آئے، کہا چچی میری امانت دے دو، تاریخ ہے متفق ہے کہ ادھر علی آنکھوں سے محمد پہ آئے، ادھر آنکھیں کھولی. یعنی پہلی زیارت تم نے محمد کی. پہلی زیارت نبی کے چہرے کے کی. اب نبی عجز ہے تو کیا مسکرا کے کہنے لگے نبی مسکرا کے کہنے لگے خصصتنی بالنظر علیہ، خصصتو کا بالعلم. علی تو نے نگاہ میرے ساتھ محفوظ کی، میں نے اپنا علم تیرے ساتھ محفوظ کر دیا. روک رہا ہوں تو علی کے ولادت پر جو ہے علی کا پورا مومنون پڑھنا. رسول کی گود میں آئے اور رسول نے کہا کہ یا علی کچھ پڑھو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ توریت سے پڑھوں، زبور سے پڑھوں، انجیل سے پڑھوں،
قرآن سے پڑھوں؟ تاریخ ہے، تاریخ. پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ یا علی قرآن سے کچھ پڑھ دو. اچھا تو کیا نعوذ باللہ علی افضل ہو گئے؟ رسول نے تو پیدائش کے وقت قرآن نہیں سنایا تھا اور علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن سنا دیا. بھائی وہ تو محمد رسول اللہ کا شاگرد ہے نا علی، جس کا نام ہے. بھائی اگر محمد سنا دیتے، اگر محمد قرآن سنا دیتے تو تصدیق کون کرتا کہ یہ قرآن ہے؟ اس لیے ایسے نے سنایا کہ صاحب قرآن تصدیق ہے. بھائی اگر میرا نبی کسی گود میں تلاوت کر دیتا تو وہ مشرک عرب یہی کہتے کہ نہ معلوم کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے سے تلاوت کرواؤں گا کہ خود صاحب قرآن گواہی دے کہ یہ قرآن ہے. اور اب جاؤ، تاریخیں متفق ہے. جن تاریخوں نے یہ لکھا کہ علی نے حالت سے چلے گود میں آ کر تلاوت کی، انہوں نے چلا ہی مینشن کیا ہے. سورہ مومنون کمزوری سے چلے، تم کمزوری سے چلے. اس قرآن میں سورہ منافقون بھی ہے. چلا ہی طاقت سے ہے. قرآن میں پوچھو گے نا کہ کہاں سے میں نے کہہ دیا بھائی علم والی بات تو ثابت ہو گئی کہ گود میں آ کے قرآن پڑھ رہا ہے. یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ بھائی تقریر کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو محمد کی گود میں تلاوت نہ کرتا، اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو کہوارے میں حجر کے دو ٹکڑے نہ کرتا. میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ پورا گھرانہ ہے. بس یہی لانا تھا. اور آج گفتگو دیکھو تمہیدی تھی اور میں نے تمہیں بڑی زحمت دی. اور ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ہیں میرے پاس، حرفائے گفتنی اور سخنہائے گفتنی ہے، اور انہیں میں عرض بھی کروں گا. لیکن آج بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. یہ پورا گھرانہ ایسا ہے جو علم سے چلا ہے. یہ پورا گھرانہ ایسا ہے جو طاقت سے چلا ہے. وہ جو پیاسا تھا نا کربلا کے میدان میں، وہ بے طاقت نہیں تھا. وہ جو جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے لا رہا تھا، وہ بے طاقت نہیں تھا. چاہتا تو زمین و آسمان کو الٹ کے رکھ دیتا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہا تھا، وہ بے علم نہیں تھا. اسے سب کچھ معلوم تھا. جب بس فقط دو جملے، اس سے زیادہ زحمتیں مصائب نہیں دوں گا، اس لیے کہ زمانہ طویل ہے اور اس زمانے میں مصائب پڑھے جائیں گے. لیکن آج کی حد تک جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات کو مکمل کرنے کے لیے ہے. علم سے چلا ہے. جب حاکم مدینہ کے دربار میں حسین کی آواز بلند ہوئی اور بنی ہاشم اس دربار میں داخل ہوئے ہیں، تو حسین نے عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہی تو کہا تھا نا کہ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، تقریر تمام ہو رہی ہے. بھیا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب سامان سفر کی تیاری کرو. 2 مرتبہ حسین نے یہ جملہ کہا ہے. عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اور جب بیت الشرف میں داخل ہوئے ہیں دولت سرا میں، تو بی بی زینب دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. کہا بھیا کیا ٹھہری؟ کہا بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تم سامان سفر کی تیاری کرو. ادھر عباس مشغول ہوئے، ادھر شہزادی زینب مشغول ہوئی. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نصف شب کو، آخری جملے سننا اور مجھے اجازت دے دو. نصف شب کو راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی بیت الشرف سے باہر آئے، بڑے اطمینان اور بڑے سکون کے ساتھ قبر مطہر رسول پہ پہنچے. دونوں ہاتھ رسول کی قبر مطہر پہ رکھے اور کہا السلام علیک یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد کہا نانا خذنی الیک، نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. نانا بس تفریح تمام. نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. یہ کہہ کے حسین نے گریہ کیا، روتے روتے آنکھ لگ گئی
اب مقصد کا جملہ سنو گے. حسین نے خواب میں دیکھا نانا آئے, سینے سے لگایا, کہا حسین میرے پاس آنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ تجھے اپنے رشتے داروں میں دو عورتیں عزیز ہے نا, بہنوں میں سب سے زیادہ عزیز زینب ہے اور بچیوں میں سب سے زیادہ عزیز سکینہ ہے. تو حسین ایک دن وہ آئے گا جب سکینہ تماچے کھائے گی اور زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. بس اجرکم اللہ. حسین کی آنکھیں کھلی, کلمہ استرجاع بیان کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کہہ کر بس آخری جملہ ہے, بھائی کی قبر مطہر پہ آئے, بھائی سے خدا حافظ ہوئے, اور اس کے بعد آئے اماں کی قبر پر اور دوڑتے ہوئے آئے. جملہ سنو گے, اماں میں آ گیا, میری اماں میں آ گیا. یہ کہتے ہوئے حسین آئے, دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے, کہا السلام علیکم یا اماں, اماں آپ پر میرا سلام ہو. راوی کہتا ہے کہ قبر مطہر سے آواز آئی, وعلیکم السلام یا غریب لوگ. اے ماں کے پیاسے بچے, اے ماں کے پردیسی بچے, اے ماں کے یتیم بچے, تجھے بھی ماں کا سلام پہنچے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین